بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات اور دیگر شائقین، درس منیت المصلی نمبر 32 کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ کل کے درس میں الشرط الاول میں جتنی بھی فصول تھیں وہ تمام تکمیل آشنا ہو گئے تھے۔ آج کا درس شروع ہوگا الشرط الثانی، دوسری شرط، اور دوسری شرط جو ہے وہ ہے الطہارۃ من الانجاس، نجاستوں سے پاکی حاصل کرنا۔ اس میں کچھ نئے الفاظ آئیں گے اور زیادہ تر جو پہلے باتیں ہو چکی ہیں ان کی مناسبت سے ہی مسائل و احکام آئیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ الشرط الثانی جو ہے وہ اس کے اندر جو فصول ہے اس نے سب سے زیادہ، کتاب کا زیادہ حصہ اسی پر مشتمل ہے، اور یہ بنیاد ہے، اور یہ بنیادی کتاب اگر آپ نے صحیح سمجھ لی اور یاد کر لی تو آگے جتنی بھی علم فقہ کی کتابیں آئیں گی نماز اور طہارت کے مسائل کے حوالے سے، تو وہاں مسائل کو سمجھنے میں آپ کو کوئی خاص دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ امام سدید الدین کاشغری فرماتے ہیں اما الشرط الثانی، رہی دوسری شرط، فہو الطہارۃ من الانجاس، تو وہ طہارت حاصل کرنا ہے نجاستوں سے، پاکی حاصل کرنا ہے نجاستوں سے۔ فرماتے ہیں یجب علی المصلی، نمازی پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، ان یزیل النجاست، یہ کہ ختم کرے، ہٹائے نجاست کو، عن بدنہ، اپنے بدن سے، وثوبہ، اپنے کپڑے سے، والمکان، اور جگہ سے، الذی یصلی فیہ، جس جگہ پر نماز ادا کر رہا ہے، کرتا ہے، اس جگہ سے۔ وکما یجوز، اور جس طرح کہ جائز ہے، ازالتها بالماء، ختم کرنا نجاست کا پانی کے ساتھ، بالماء المطلق، مطلق پانی کے ساتھ، یجوز بالماء المقید، تو جائز ہے مائع مقید کے ساتھ بھی۔ دیکھو اب مائع مطلق اور مائع مقید آپ پہلے پڑھ چکے ہو نا ساری اس کی تفصیل، تو اب یہاں صرف ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے۔ وبکل ماء طاہر، اور ہر پاک پانی سے، یمکن ازالتها بھی، جس سے ممکن ہو اس نجاست کا ازالہ، اس نجاست کا دور کرنا، ختم کرنا۔ کل خل، جیسے سرکہ، تو وہ سرکہ بھی پانی کی طرح ہی ہوتا ہے، تو اس سے بھی مخصوص قسم کی نجاست مخصوص وقت میں ختم ہو جا سکتی ہے۔ وقضا یجوز، اور اسی طرح جائز ہے، ازالتها بالتراب، ختم کرنا اس نجاست کا مٹی کے ساتھ، او بالنار، آگ کے ساتھ، فی مواضع منہا، چند جگہوں میں، اذا تلطح السکین بالدم، مثلا تلطح یتلطح، خون آلود ہونا، جب خون آلود ہو جائے چھری، السکین چھری، بالدم خون کے ساتھ، او رأس الشاة، یا بکری کا سر خون سے آلودہ ہو جائے، ثم ادخل النار، تو اسے آگ میں ڈالے، داخل کرے، فاخترق الدم، تو خون جل جائے گا، اخترق یخترق، جلنا، طہر الراس، تو سر جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، خون جل جائے گا، سر پاک ہو جائے گا، والسکین، اسی طرح چھری کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو خون جل جائے گا اور چھری پاک ہو جائے گی۔ سکین جو ہے وہ چھری کو کہتے ہیں، چاقو کو بھی کہتے ہیں، تلوار کو بھی کہتے ہیں۔ تلوار جو ہے وہ بڑی چھری ہوتی ہے، تو اس لیے پھر یہ سکین کا لفظ ہے۔ وقضا اذا اصاب السکین دم، اور اسی طرح جب تلوار یا چھری میں خون لگا، فمسح بالتراب، اور اس کو مٹی سے ملا، مسح یمسح ملنا،
تو مٹی کے ساتھ اس کو ملا. مثلا تلوار اب خون آلود ہے یا چھری خون آلود ہے تو اس کو مٹی کے ساتھ کافی دیر ملا, جیسے تیز کرتے ہیں نا تو ایسے پتھر پر ایسے مٹی پر ملا, یا تو تو وہ پاک ہو جائے گی. وعن محمد رحمہ اللہ, اور امام محمد سے ہے, اذا اصابت ید المسافر نجاست, جب مسافر کے ہاتھ میں نجاست لگ جائے, قال یمسحها بالتراب, تو وہ اس کو مٹی سے پوچھ لے, ہاں مٹی سے پوچھ لے, مٹی سے ملے. وقضا اصاب الخف نجاست لها جرم, اسی طرح موزے میں نجاست لگ جائے جو جرمدار ہو, یعنی باقاعدہ اس نجاست کا پورا جسم ہو, یعنی کہ گوبر ہو گیا یا کوئی بڑی مینگنی یا اس طرح کی لگ گئی, تو اس کو بھی مٹی پر مل دے. عن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ قال, اور امام ابو یوسف سے روایت انہوں نے فرمایا, اذا مسحه بالتراب او بالرمل رمل على سبیل المبالغۃ یطہر, کہ جب اس نے ملا اس کو مٹی پر یا ریت پر, رمل جو ہے وہ ریت, علی سبیل المبالغہ بہت زیادہ, مبالغہ کا مطلب کیا ہے, کسی کام کو بہت زیادہ بار کرنا, تو کافی بار ملتا رہا یطہر, تو وہ پھر پاک ہو جائے گا. وعلیہ فتوی مشائخنا, اور اسی پر فتویٰ ہے ہمارے مشائخ کا, ذکرہ فی المحیط, صاحب محیط نے اس کو ذکر کیا ہے محیط میں. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا جِرْمٌ, اور اگر اس نجاست کا جسم نہ ہو, یعنی گاڑی نہ ہو, پتلی ہو, کالبول جیسے پیشاب, والخمر جیسے شراب, فلا بد من الغسل بالاتفاق, تو پھر ضروری ہے, فلا بد ضروری ہے اس کا دھونا بالاتفاق. رطبن کانا او یابسن, تر ہو یا خشک ہو, بس خشک بھی ہے تو داغ نظر آ رہا ہوتا نا, تو اس طرح جیسے مادہ منویہ کا ہے شلوار پہ, تو اسی طرح. وقان القاضی الامام, اور قاضی امام جو ہے ابو علی النصفی, قاضی امام ابو علی نصفی رحمہ اللہ, یحکی عن الشیخ الامام ابی بکر محمد ابن الفضل رحمہ اللہ انہ قال, تو وہ حکایت کرتے ہیں شیخ امام ابی بکر محمد بن فضل سے. ہاں حکایت کا یہ جو حقایح کی, حقایح کی, تو یہ علم صرف میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لفظ کیسے بنا ہے. حقا, ہاں, یحکی حکایتن, حکایت بیان کرنا. اب حکایت بیان کرنا کیا ہوتا ہے, کہانی بیان کرنا, حکایت بیان کرنا. حکایت کیا ہوتا ہے, جیسے سنا ہو بالکل ویسے بیان کرنا, بغیر کسی کمی بیشی. بیشی کا مطلب بیش اضافہ کے, ہاں کسی کی بات کو بغیر کسی کمی بیشی کے آپ آگے بیان کرتے ہیں, تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں, حکایت. کیا کہتے ہیں, ہاں اس کا ترجمہ کہانی ہے. تب آپ کسی نے کہانی سنائی کہ ایک بابا تھا اور وہ گلی میں جا رہا تھا, تو آپ دوسرے کو سناتے ہو تو آپ کہتے ہو ایک بابا تھا گلی میں جا رہا تھا, تو یہ ہے حکایت, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہتے ہو ایک بابا تھا تو اوپر پگڑی باندھی ہوئی تھی, تو داڑھی اس کی سفید تھی, تو اس کے اوپر جناب کالا کلر لگاتا تھا, اور مونچھیں ایسے اس نے بل دی ہوئے تھے, اور ہاتھ میں اس کے عصا تھا, یہ پھر اب حکایت نہیں ہے, یہ آپ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر رہے ہو. تو حکایت ہے ہو بہو جیسے آپ نے سنا اس طرح بیان کرنا. تو وہ روایت کرتے ہیں جناب, حکایت کرتے ہیں شیخ امام ابو بکر فضل سے, انہوں نے فرمایا اذا مشى على التراب او الرمل النجس, جب ناپاک مٹی پر چلا یا ناپاک ریت پر چلا, ولزق بعد التراب او الرمل, اور بعض مٹی یعنی تھوڑی سی مٹی یا تھوڑی سی ریت چپک گئی جوتے کے ساتھ, وجفہ, اور خشک ہو گئی, ومسخه بالارض, تو پھر اس نے زمین کے ساتھ اس کو ملا اس جوتے کو, یطہر ایضا عند ابی حنیفہ, تو وہ بھی پاک ہو جائے گا جوتا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. وهكذا روى الفقيه ابو جعفر الہندوانی عنہ, اور اسی طرح ابو جعفر ہندوانی نے بھی ان سے اسی طرح
کی روایت کی ہے. اور نبی یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف سے روایت یوں ہے، ذالکا اسی طرح ہی ہے امام ابو یوسف کی بات بھی، لیکن الا انہ لا یشترط الجفاف. ہاں لیکن انہوں نے سوکھنے کی، جفاف کا مطلب ہے سوکھنا، تو سوکھنے کی انہوں نے شرط نہیں لگائی. انہوں نے کہا کہ گیلی بھی ہو تو بس مٹی کے ساتھ وہ مل دی تو وہ پاک ہو جائے گا جوتا. وَقَذَا يَجُوزُ إِزَالَتُهَا بِالْحَقِّ وَالْحَتِّ وَالْفَرْقِ. تو اس میں حق اور حت میرے خیال میں پہلی دفعہ ہے، فرق تو آپ پہلے پڑھ چکے ہو. تو اسی طرح جو نجاست کا دور کرنا جائز ہے رگڑ کر، حق حق کو یہ ہے رگڑنا. والحت یہ یعنی کھرچنا، اسے بھی آپ کہہ لو، چاہے لکڑی سے ہو چاہے پتھر سے ہو، جس بھی سخت جگہ سے ہو. اور دوسرا فرق، آپ پہلے فرق یا فرق کو پہلے ہی پڑھ چکے ہو، اس کا مطلب بھی ہے کھرچنا چاہے کپڑے سے ہو. وَأَمَّا الْحَقُّ وَالْحَتُّ فِي الْخُفِّ. اور جہاں تک اس کا حق یعنی کھرچنا اور رگڑنا اس کے ساتھ موزہ کے ساتھ، اس کا موزہ میں ہے، تو اذا اصابت النجاست لها جرم فیبسط یطہر بالحق والحق عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. تو اب موزے کو نجاست لگ گئی ہے اور ہے بھی جسمدار گاڑی ہے، تو وہ پھر سوکھ گئی تو رگڑنے سے، اور اس طرح یہ دیکھو یہ اس طرح کرنا، اس کو رگڑنا بھی کہتے ہیں اور گھسیٹنا بھی کہتے ہیں. تو ہاتھ کا آپ وہ معنی کر لیں گھسیٹنا. تو اس طرح گھسیٹنے کے ساتھ تو امام اعظم کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک جو ہے وہ اس طرح پاک ہو جائے گا. خلاف محمد رحمہ اللہ، برخلاف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے. ہاں وہ جو ہے نا انہوں نے اس میں اختلاف کیا. اور ذکر فی المحیط، اور محیط میں ذکر کیا ہے ان محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ جو ہے رجع الی قولہما، رجوع کر لیا تھا انہوں نے ان دونوں ہستیوں کے قول کی طرف، یعنی امام اعظم کی طرف اور امام ابو یوسف کا جو قول ابھی ہم نے پڑھا ہے، انہوں نے بھی بعد میں رجوع کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے وہ اس طرح رگڑنے سے گھسنے سے پاک ہو جائے گا. بالرے، ہاں بڑی یہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، چھوٹی یہ کے ساتھ لکھا ہوا رے. ہاں یہ رے ہے تو اس طرح بھی اس کو لکھتے ہیں، چھوٹی یہ کے ساتھ بھی رے اور بڑی یہ کے ساتھ بھی لکھتے ہیں رے. یہ جو ہے نا رے ایران کہہ لیں، ملک فارس جسے پہلے کہتے تھے، ایران کا بالکل صدر مقام، جسے آج کل ہاں بولو کیا کہتے ہیں، جسے آج کل تہران کہتے ہیں. بولو ذرا تہران جو ہے نا اس وقت صدر مقام ہے، کیپٹل ہے آف ایران، دارالحکومت ہے ایران کا تہران. ایئرپورٹ بھی ہے، ہم وہاں گئے تھے تہران بھی. تو اس کا پرانا نام تھا رے، اس کا پرانا نام کیا تھا؟ رے. تو اس وقت تو یہ ایران نام یا اس طرح تو نہیں تھا نا. تو یہ جو رے کا علاقہ ہے جسے آج کل تہران کہتے ہیں اور ایران کا دارالحکومت ہے اور سارے وہاں بیٹھتے ہیں، تو رے کے علاقے سے بہت سارے بندے لڑنے کے لیے کربلا میں گئے تھے. کہاں سے گئے تھے؟ رے سے بہت سے بندے امام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے یہاں سے گئے تھے، یزید کی فوج بن کر ابن زیاد کی نگرانی میں. ٹھیک ہے، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رے سے اس میں منسوب کیسے بنے گا؟ تو رے سے جو اس میں منسوب بناتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ اس میں منسوب، یہ بات جو ہے نا لوگوں کو نہیں پتا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. رے تو وہ ہو گیا نا، تو یہاں الف کا کرتے ہیں اضافہ،
اور پھر مزید کرتے ہیں زے کا اضافہ اور پھر یہ کا اضافہ. اب یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ راضی. بولو. ہاں، میاں بیوی راضی تو کی کرے قاضی. وہ راضی اور ہے، وہ زواد کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ زا کے ساتھ ہے راضی. اب راضی کا کیا معنی ہوگا؟ رے سے منسوب. راضی کا کیا معنی ہے؟ ہاں، رے سے منسوب. جیسے اٹکی ہے تو اٹک سے منسوب، مدنی ہے تو مدینہ سے منسوب، مکی ہے تو مکہ سے منسوب، اور پاکستانی ہے تو پاکستان سے منسوب، عربی ہے تو عرب سے منسوب، فارسی ہے تو فارس سے منسوب، آدمی ہے تو آدم سے منسوب. تو ایسے ہی راضی ہے تو رے سے منسوب. یہاں کے جو بہت بڑے بزرگ مشہور ہیں نا، کئی ہیں نا، ان میں ہے امام، جیسے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ. ان کی ہے تفسیر کبیر، کافی بڑی تفسیر ہے ان کی. تو کچھ کہتے ہیں کہ پوری انہوں نے لکھی اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری نہیں لکھی، 21 تک انہوں نے لکھی اور باقی کسی اور نے لکھی ہے. تو ہر پارے کی ایک جلد ہے، ہر پارے کی تفسیر جو ہے ایک جلد ہے جو کئی سو صفحات پر مشتمل ہے. جب خدا دے گا آپ کو توفیق، آ جائے گی آپ کو عربی زبان، اور اس وقت پھر آپ پڑھنا وہ تفسیر. تو کہتے ہیں کہ رے میں جب لما بالرے لما رآ، بالرے رے میں، لما جب، رآ دیکھا، عموم البلوہ جب رے کے مقام پر امام محمد آئے یا آپ کو خبر دی گئی کہ رے کا جو مقام ہے وہاں تو یہ ہے، ہو رہا ہے، تو پھر چونکہ گندگی بھی وہاں زیادہ تھی ہوگی نا، تو اس طرح تو پھر آپ نے رے کے مقام پر جب عموم بلوہ دیکھا کہ ہر دوسرے تیسرے بندے کے جوتے کے ساتھ اس طرح گندگی لگتی ہے اور کام خراب ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے شیخین کے قول کی طرف رجوع کر لیا. آگے جی، وَإِن انتضح البول مثل رؤوس الإبر، اور اگر پیشاب لگے بالکل، ابر کہتے ہیں اس کو، کپڑے جس کے ساتھ سلائی کی جاتے ہیں، ابرن، حمزہ کے ساتھ، ابرن سوئی. ہاں، تو بالکل جیسے کہ سوئی کا سر ہے نا، سوئی کے سر جتنے کوئی ایک دو کو پیشاب کے قطرے، وہ اگر باریک چھینٹے جسے آپ کہتے ہیں، بعض اوقات نظر بھی نہیں آتے، اس لیے کہا گیا کہ پیشاب کرتے وقت ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جگہ ذرا نرم بھی ہو، کچی بھی ہو، ذرا نیچے بھی ہو، تاکہ وہاں چھینٹے پھر آپ کے پاؤں پر اور آپ کی شلوار پینٹ جو بھی ہے اس کے پونچے پر نہ پڑیں. تو سوئی کا جو ناکا ہے نا، سر سے مراد وہ لے لینا، اس کے برابر پیشاب کے چھینٹے لگے تو اب کیا کرنا ہوگا؟ فذالک لیس بشیء، تو یہ بس کچھ بھی نہیں، لیس بشیء کچھ بھی نہیں، یہ بہت باریک ہے تھوڑے سے بس، تو یہ کوئی خاص مقدار بھی نہیں ناپاکی کی. وَأَمَّا الْفَرْقُ فِي الْمَنِيِّ وَيَطْهُرُ الصَّوْبُ بِهِ إِذَا يَبِسَ، اور جہاں تک تعلق ہے کھرچنا مادہ منوی کا، منویہ کا، مادہ منی جو ہے مرد کی عورت کی، تو اس کا کھرچنا تو وہ کچھ ایسے ہے کہ بہت ہی پاورفل جو لوگ ہوتے ہیں تو مادہ منویہ بھی ان کا گاڑا ہے، تو وہ پھر انہیں اپنے کپڑے پر نظر آ رہا ہے اس طرح خشک، تو کھرچ دیا تو وَيَطْهُرُ الصَّوْبُ، تو اس سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اذا یبسا، جبکہ وہ سوکھ جائے. تو ظاہر ہے دوبارہ اگر وہاں پانی لگ جائے تو پھر تو ناپاک ہو جائے گا، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے. وَكَذَلْ عُضْوُ بِالْحَطِّ، اور اسی طرح عضو بھی پاک ہو جائے گا حت کرنے سے، یعنی کہ کھرچنے سے، اس کا معنی کھرچنے ہی کر لیں آپ، ملنا کر لیں، کھرچنا کر لیں، حت کا بھی. تو عضو سے مراد خود شرمگاہ بھی ہو سکتی ہے،
مرد عورت کی، اور ران بھی ہو سکتی ہے، جہاں بھی کوئی اس طرح کی نجاست لگی ہے تو اس سے آپ اس کو کھرچتے ہیں، یا پاؤں پہ کوئی لگ گئے، کوئی تھوڑی کوئی گوبر یا کوئی یہ بیٹ یا اس قسم کی کوئی چیز لگ گئی تو وہ پھر خشک بھی ہو گئی، تو جب دیکھا تو اس وقت خشک تھی، تو اس کو ہٹایا کسی لکڑی سے یا کسی بھی چیز سے، کوئی تن کے گھاس سے، تو ہٹ گئی، تو بس پھر وہ جگہ پاک ہو گئی، جگہ پاک ہو گئی، کپڑے پاس ہی تو کپڑا پاک ہو گیا۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ انکان ثوب ذاتاقین، اور اگر کپڑا ہو دو طے والا، تاکن ایک طے، تو تاکین دو، تو ذاتاقین دو طےوں والا، تو دو طےوں والا ہے، ایک اندر بھی لگا ہوا ہے کپڑا، ایک باہر کی طرف ہے، وہو الصحیح، اور یہی صحیح ہے۔ وَقَذَا بِالْلَحْسِ اذا اصاب الحمر يده فلحسه 3 مرات تطهر كما يطهر فمه بريقه، تو اسی طریقے سے چاٹنا، لحس یلحس لحسن، چاٹنا مطلب جیب سے چاٹنا۔ تو اب یہ ہوا کہ کوئی تھوڑا بہت شراب ہے یا اسی کے قریب قریب کوئی چیز ہے، تو وہ لگ گئی جی ہاتھ پر یا کپڑے پر، فلحسہ 3 مرات، تو اس نے 3 دفعہ اس کو چاٹ لیا، تو جب 3 دفعہ اس کو چاٹ لیا تو پھر وہ پاک ہو جائے گا، وہ کپڑا یا وہ ہاتھ یا وہ جس جگہ پہ گرا ہے، اس کا منہ بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ منہ پاک ہوتا ہے ریق سے، بریق ہی، اس کی ریق سے، ریقن، شاب ریقن کا کیا معنی ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ تھوک۔ تو دیکھو ادھر آپ کے ہونٹوں پر تھوڑا سا کسی نے، آپ کے کسی دوست نے سخاوت کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو شہد دیا، وہ آپ نے کھایا تو تھوڑا سا آپ کے ہونٹوں پہ وہ لگ گیا، ٹھیک ہے، چھوٹی مکھیوں والا، اصلی چینی والا، پٹھانا والا نہیں۔ تو بعد میں آپ نے زبان باہر نکال کے اپنے ہونٹوں پہ لگائی، بار بار 3-4 بار لگائی، تو وہ تھوک لگی، تو بالکل آپ کے ہونٹ صاف ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ نَجَاسَةٌ فَإِنْ كَانَتْ مَرِيَّةً فَطَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا إِلَّا مَا يَشُقُّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَرِيَّةً يَغْسِلُهَا حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ۔ یہ بات پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہو کہ اگر کپڑے کو نجاست لگی، کیا نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی، دو حال سے خالی نہیں، یا نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی، فَإِنْ كَانَتْ مَرْئِيَّةً، اگر نظر آ رہی ہے، فَطَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا، تو پھر تو اس کی پاکی یہ ہے کہ عین اس چیز کو ختم کرو جو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، إِلَّا مَا يَشُقُّ، مگر یہ کہ اس کا دور کرنا دشوار ہو، شک یشق، دشوار ہونا، مشکل ہونا، کہتے ہیں نا مجھ پر بڑا شاق گزرا، یعنی مجھ پر یہ بات بڑی دشوار گزری، بڑی مشکل۔ تو وَإِن لَمْ تَكُنْ مَرِيَّةً، اور اگر نظر آنے والی نہیں ہے، يَغْسِلُهَا، تو پھر اس کو دھوئے گا، حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ، یہاں تک کہ اس کا غالب گمان یہ ہو جائے، أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ، کہ بے شک وہ پاک ہو چکا ہے، وہ جگہ ہو یا کپڑا۔ وَقِيلَ إِذَا غَسَلَ الثَّوْبَ مَرَّةً، ایک دفعہ کپڑے کو دھویا، وَأَصْرَهُ بالمبالغة، اور پھر اس کو نچوڑا بہت ہی مبالغہ کر کے، یعنی بہت 3-4-5 مرتبہ نچوڑا، یطہرو، تو پھر وہ پاک ہو جائے گا۔ وکیل لا یطہرو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاک نہیں ہوگا ما لم یغسل 3 مرات، کہ جب تک 3 مرتبہ اسے نہ دھویا جائے، ویعصر فی کل مرۃ، اور ہر مرتبہ نچوڑا بھی نہ جائے، ہاں تاکہ وہ جتنا بھی اس میں بدبو ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ خوب نکل جائے۔ اب فتویٰ کس قول پر ہے؟ پہلے قول پر ہے یا دوسرے قول پر ہے؟ تو فرماتے ہیں والفتویٰ علی الاول، تو فتویٰ پہلے قول پر ہے۔
وتخرج علی ھذا مسائل، اور نکلتے ہیں اس سے بہت سارے مسائل، یعنی اس چیز کو سمجھ رکھتے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، تو ان میں سے ان میں سے پہلا ایک ہے ماروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ، جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا کہ ان الجنوب اذا اتذر فی الحمام وصب الماء على جسده من حيث الظهر والبطن حتى خرج من في موضع آخر، إذا صب الماء على الإزار وأمر الماء بكفيه فوق الإزار فهو أحسن وأحوط۔ اب ان میں سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ ایک جنوبی شخص ہے، اتذر یتذر ازار باندھنا، یعنی یہ جو نالا ہے ہمارا، اس کو یہ نالا باندھنا، نالا ازار باندھا حمام میں یعنی غسل خانہ میں، اور پانی بہایا اپنے جسم پر، کس حیثیت سے، کس انداز سے، من حیث الظہر والبطن، اپنی پیٹھ پر اور اپنے پیٹ کی طرف سے، حتی خرج، یہاں تک کہ وہ اس مطلب جنابت سے نکل گیا۔ پھر کیا کیا، پھر ایک دوسری جانب سے اس نے اذا صب الماء علی الازار، پھر اپنے اس نے وہ جو تہبند یا شلوار یا پجامہ جو کچھ بھی تھا اس کے اوپر ڈالا یا ڈالے، ہاں جب ڈالے، وہ امر الماء بکفیہ، اور پھر پانی کو جو ہے نا اپنے ہاتھ سے گزارے تہبند کے اوپر سے، تھوڑا سا اس کو نالے والی جگہ کو بھی تھوڑا سا اٹھا کے تو ازار کے اوپر سے، تو کہتے ہیں کہ فہو احسن، تو وہ زیادہ اچھا ہے، اور وہ احوط، اور اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ احسن بھی صیغہ اس میں تفضیل ہو گیا، اور احوط بھی احتیاط سے اس میں تفصیل ہو گیا، یعنی زیادہ احتیاط والا کام ہے، تاکہ کسی قسم کی وہ اظہار کی جگہ یا کہیں بھی کوئی خشکی جو ہے وہ نہ رہے۔ وفی المنتقی، اور منتقی کتاب میں ہے شرط العصر علی قول ابی یوسف رحمہ اللہ ایضا، نچوڑنے کی بھی شرط ہے امام ابو یوسف کے قول پر کہ نچوڑے بھی، ولو اصاب البول صوبہ، ولو اصاب البول صوبہ، اور اگر لگا یا پہنچا پیشاب اس کے کپڑے کو، فغمسہ مرتن، تو اس کپڑے کو ڈبویا، غمس سے ڈبونا، ڈبویا، فی نہر جاری نہر میں، وعصرا، پھر اس کو بعد میں باہر نکال کے نچوڑا، یطہر، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ وہذا قول ابی یوسف رحمہ اللہ، ایذن یہ بھی امام ابو یوسف ہی کا قول ہے۔ وذکر فی الاصل، اور اصل میں بیان کیا ہے، یعنی یہ امام محمد ہو گئے، قال، فرمایا، یغسلہ ثلاث مرات ویعصر فی کل مرۃ، کہ 3 مرتبہ اس کو دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے بھی۔ وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ سے ہے، یغسلہ ثلاث مرات ویعصر، کہ 3 باری دھوئے گا اور 3 باری نہیں بلکہ نچوڑے گا اس کو، فی المرۃ الثالثۃ، تیسری بار میں پھر اس کو نچوڑ لے گا، یطہر، تو پھر وہ پاک ہو جائے گا۔ ثم فی کل موضع شرط العصر، پھر باقی سب جگہوں پر نچوڑنے کی شرط ہے۔ ینبغی ان یبالغ فی العصر حتی یصیر الثوب بحال، ضروری ہے، ینبغی کا ویسے لفظی معنی تو ہوتا ہے مناسب ہے، لیکن یہاں آپ معنی کریں گے ضروری ہے، ضروری ہے کہ مبالغہ کرے نچوڑنے میں، حتیٰ کہ کپڑا اپنے حال پر آ جائے، اپنی پہلی حالت پر آ جائے، اپنی پہلے جیسے کہ تھا۔ لو اثر بعد ذلك لا يسيل منه ماء، اس حالت پر آ جائے کہ اگر مزید نچوڑا جائے تو اس میں سے کوئی بھی پانی نہ نکلے، نہ بہے، یعنی بالکل اینڈ پہ نچوڑ کے ایک قطرہ بھی نہ چھوڑے اس میں۔ وَيُعْتَبَرُ فِي كُلِّ شَخْصٍ قُوَّتُهُ وَطَاقَتُهُ، تو ہر شخص میں، یعنی جب نچوڑا جا رہا ہو تو ہر شخص میں پھر اس کی، ہر شخص کی جو طاقت ہے اور جو اس کی باڈی میں قوت ہے، اگر جم جاتا ہے تو پھر کوئی زیادہ ہی ہوگی، تو وہ اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے اسے نچوڑے گا۔ وفی فتاوی ابی اللیث، یہ امام ابو لیث سمرقندی ہے، تو فتاوی ابی اللیث میں ہے رحمہ اللہ، خف، کہ ایسا موزہ، بطانۃ ساقہ من الکرباس، کہ جس کی پنڈلی کا استر جو ہے وہ کرباس یعنی کپڑے کا بنا ہوا ہے،
فدخل فی جوفہ ماء، تو اس کے اندر، جوف ویسے تو پیٹ ہے نا، یہاں مراد اندر ہے، اندر والے حصے میں پانی چلا گیا. کون سا پانی؟ ماء نجس، ناپاک پانی چلا گیا. فغسل الخف، اور پھر اس نے دھویا موزے کو. وَدَلَكَهُ، دلک یدلک کا مطلب بھی ہے ملنا، رگڑنا، تو اس کو ملا بالید، ہاتھ کے ساتھ. ثم ملا الماء ثلاثا، پھر بھرا اس میں پانی 3 مرتبہ. وَإِحْرَاقُهُ، ہاں یعنی کہ اس کو اس میں اور اونڈیلا. احرقہ سے احراق ہے، احرق یحرق، احراق اونڈیلنا. الا انه لم يتهيأ له اثر الکرباس، مگر یہ کہ وہ اس قابل نہیں تھا، یعنی تہیا یا تہیا ہو، تیار ہونا یا قابل ہونا، تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ نچوڑا جائے. ہاں یعنی کہ وہ کوئی ایسا اس کا انداز تھا کہ وہ نچوڑا نہیں جا سکتا تھا، کہ کپڑے کو، اس کے کرباس کو، کپڑے کو نچوڑا جائے. فقط طہر، تو وہ موزہ پاک ہو گیا. لأن جریان الماء قد یقوم مقام الاثر، کیونکہ اس پر پانی کا جاری کر دینا ہی نچوڑنے کے قائم مقام ہے. ہاں. وروی عن ابی القاسم الصفار، ان کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے. تو حضرت فقیہ، بہت بڑے امام علامہ ابو قاسم صفار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فی رجل، ایسے آدمی کے بارے میں، یستنجی، کہ جو استنجا کر رہا ہو، وہ یجری ماء الاستنجا تحت رجلیہ، اور استنجا کا پانی اس کے پیروں، دونوں پیروں کے نیچے سے بہ رہا ہو. ولیس بخفیہ خرق، اور اس کے جو دونوں موزے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی خرق، کوئی سوراخ نہ ہو. خرق لہ ان یصلی بعد ذلک الخف، تو پھر یعنی کوئی پھٹک وغیرہ اس میں نہ ہو، تو پھر اگر وہ اس موزے کے ساتھ ہی نماز پڑھے تو نماز ادا کرے گا. لأن بالماء الاخیر یطہر الخف، کیونکہ آخری پانی سے تو جو اس کا موزہ ہے وہ پاک ہو جائے گا. کما یطہر موضع الاستنجا، جیسا کہ استنجا کی جگہ یعنی شرمگاہ پاک ہو گئی تو ایسے موضع بھی پاک ہو جائے گا. وفی الملتقط، اور کتاب ملتقط میں ہے، ان کان خفہ منخرقا، تو اگر تو اس کا موزہ پھٹا ہوا تھا، واصاب الماء رجلہ، اور پانی پہنچ گیا جی استنجا والا پانی اس کے پیر تک، ولفافت ہی، اور لفافہ میں بھی لگ گیا اندر والا جو حصہ ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ رجوت، میں امید کرتا ہوں، رجا یرجو امید کرنا، رجوت میں امید کرتا ہوں، سعت الامر فیہ، سعت کا مطلب ہے وسعت، تو میں اس میں جو ہے سعت کا، سعتن وسعت، وسعت بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے، تو یعنی کہ میں اس معاملہ میں توسیع، کھلا پن، توسیع کی میں اس میں امید رکھتا ہوں. تو آگے کہتے ہیں الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا تو نہیں دیکھتا، ان البساط السخین النجس اذا جعل في نهر جار وطرق فيه يوما وليلة حتى جرى الماء عليه يترك، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ایک بہت ہی بساط جو ہے، بچھونا ذرا موٹا بستر جو ہوتا ہے، اور سخین کافی موٹا ہوتا ہے، تو وہ جب، اور نجس ہوتا ہے وہ بچھونا، تو وہ جب کسی نہر میں جاری پانی میں ڈالا جاتا ہے، اور اگر اس میں ایک دن تک اور ایک رات تک جب پڑا رہتا ہے اور پانی سارا اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ موضوع کا مسئلہ ہے. وَلَوْ كَانَ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ رَطْبَةٌ فَأَخَذَ عُرْوَةَ الْخُمْخُمَةِ كُلَّمَا صَبَّ الْمَاءَ فَإِذَا غَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثًا طَهُرَتِ الْيَدُ وَالْعُرْوَةُ. اچھا، کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ پر نجاست لگی، اور نجاست بھی کون سی تھی، رطبتاً، تر نجاست لگی ہاتھ پر، پھر اسی ہاتھ سے فاخذ عروۃ القمقمہ، قمقمہ جو ہے وہ لوٹا کہہ لیں، عروۃ کہہ لیں جی آپ دستہ، عروۃ دستہ کہہ لیں، اور خمتن کی مراد لوٹا لے لیں. اب عروۃ القمقم کا مطلب ہے لوٹے کا دستہ، تو لوٹے کو اس کے عروہ سے، دستہ سے پکڑا. کلما صب الماء، جب پانی ڈالا اپنے ہاتھ پر،
فَإِذَا غَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثًا، تو جب اپنے ہاتھ کو 3 بار دھویا، طہرت الید، تو پاک ہو گیا وہ ہاتھ، والعروہ، اور لوٹے کا وہ دستہ بھی پاک ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ الحصیر من قصب، چٹائی بنی ہوئی ہے جی، اس کی قصب کہتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے جس کی بانسری بنتی ہے، بانس یا قصب، اس کو گنے کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں گنا۔ تو اب اس کے وہ چھلکے وغیرہ یا اس طرح وہ اتار کے نا، یا چھوٹے چھوٹے جو اس کے ہوتے ہیں ٹینیاں سی سمجھ لیں، یا چھوٹی چھوٹی شاخیں سمجھ لیں، لکڑیاں سمجھ لیں، چھوٹی چھوٹی وہ ڈنڈے سے، پتلے پتلے چابک سے، تو اس سے جو ہے چٹائی بنی ہوئی ہے۔ الحصیر من قصب، بانس کی چٹائی بنی ہوئی ہے۔ اذا اصابت نجاست، جب لگ جائے اس کو نجاست، فجفت، تو سوکھ جائے، یدلکو، تو وہ پھر رگڑ دی جائے، دلک یدلکو رگڑنا ملنا، تو رگڑ دی جائے، ثم یغسلو، پھر دھوئی جائے، ثلاثاً، 3 مرتبہ، فیطہر، تو وہ پاک ہو جائے گی چٹائی بھی، پھر اس پہ بیٹھ کے جو ہے نا مرغ مسلم کھانا۔ وَإِنْ كَانَتْ رَطْبَةً، تو اگر وہ نجاست تار ہو، یغسل ثلاثاً، تو اس کو دھوئے 3 مرتبہ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ، تو کسی اور چیز کی طرف پھر اس کی کوئی محتاجی نہیں ہے، کوئی اور چیز، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مزید اس کے اوپر کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس پانی سے 3 مرتبہ دھو دیا تو دیٹس آل۔ وَإِنْ كَانَ من، کیا لکھا ہوا آگے؟ بردہ لکھا ہوا ہے، بردہ، اس کے نیچے کچھ لکھا ہوا ہے، ہندی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو ہے وہ چھال وغیرہ کی مطلب بنی ہوئی ہے نا، تو اگر اس طرح کی ہندی چٹائی بنی ہوئی ہے چھال کی، او ما اشبہ ذالک، یا کوئی اس کے قریب قریب اسی طرح کی چیزوں کی بنی ہوئی ہے، یغسل ثلاثاً، تو دھوئے گا اس کو 3 مرتبہ، ویجفف، اور ہر بار اس کو ذرا خشک کرے گا، پہلی بار دھوئے گا تو پھر ذرا ہلا کے ذرا خشک کرے گا، فی کل مرتين، ہر مرتبہ اس کو خشک کرے گا، یطہر عند ابی یوسف، تو پھر وہ امام ابو یوسف کے نزدیک تو ہو جائے گی وہ چٹائی پاک رحمہ اللہ، خلافا لمحمد رحمہ اللہ، برخلاف امام محمد کے۔ ہاں آگے جی مطلب ہے کہ وہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں نا کہ خوب نچوڑو اور بالکل اس میں کوئی پانی نہ رہے، یہ امام محمد کا یہ انداز ہے، تو ان کے نزدیک تو نہیں ہوگا، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک ہوگا تو کچھ ٹائم لگنے سے، ہوا لگنے سے خشک ہو جائے گا، تو وہ نچوڑنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا جو امام محمد فرماتے ہیں۔ وہ پھر نوازل، اور نوازل میں ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی امام سمرقندی کی کتاب ہی ہو، فتاوی نوازل، اذا اصابت الخزف او الاجر نجاست، کہ اگر نجاست لگی ٹھیکری کے ساتھ یا اینٹ کے ساتھ، آجر اینٹ کے ساتھ، تو مطلب ہے پکی اینٹ یا ٹھیکری یا پکی اینٹ جو ہے اس کے ساتھ نجاست لگی، ان کان قدیمن، تو اگر تو وہ پرانی ہے یعنی اپنے استعمال کے اعتبار سے، یا تھورو بالغسل ثلاثاً، تو پاک ہو جائے گی 3 بار دھونے سے، جففا او لم یجفف، وہ خشک ہو یا نہ خشک ہو، وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا، اور بالکل تازہ بنی ہوئی اینٹ ہے، بالکل نئی ہے، یغسل ثلاث مرات، تو 3 بار دھونے سے وہ پاک ہو جائے گی، وَيُجَفِّفُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، اور ہر بار اس کو سکھانے کی کوشش بھی کرے۔ وذکر فی المحیط، اور امام برہان الدین نے محیط میں ذکر کیا، یغسلہ مقدار ما یقع اکثر رأیہ انہ قد طہر، تو کہتے ہیں کہ اتنی مقدار میں دھوئے کہ جس سے اکثر مطلب ہو جائے کہ یہ مطلب بہت زیادہ کافی مرتبہ دھو لیا ہے، انہ قد طہر، تو وہ پھر پاک ہو چکی بس۔ واشترط مع ذلك انه لا يوجد منه طعم النجاسة ولا لونها ولا ريحها، ہاں اس میں صاحب محیط نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اس میں یہ ہو کہ اس کے ساتھ اس میں نجاست کا کوئی وہ طعم، مزہ یعنی ذائقہ نہ ہو، اور رنگ نہ اس میں نظر آ رہا ہو، اور کسی قسم کی کوئی بو ری نہ ہو،
وَإِنْ وَجَدَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، تو اگر ان اشیاء میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی، وجد، وَإِنْ وجد یا وجد، وہ خود صاحب نے دیکھا، معروف مجہول دونوں سے جو ہو سکتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ مثلا ان تینوں میں سے کوئی چیز دیکھ لی، رنگ بدلا ہوا ہے یا بو آ رہی ہے یا کوئی اس طرح کا، لا يحکم بطہارت ہی، تو پھر نہیں حکم دے گا طہارت کا، وعلیہ اکثر المشائخ، اور اکثر مشائخ کا مسلک و مذہب یہی ہے، ولو موہ الحدید بالماء، اور اگر ملایا لوہے کو پانی میں، بالماء نجس، ہاں ناپاک پانی اس کو یعنی کہ پلایا، تو مطلب جیسے کہ یعنی لگایا اس کے ساتھ، وہ یہ چھری سمجھ لیں یا اس طرح، ثم یموّع بالماء الطاہر، تو پھر اس پر 3 مرتبہ پاک پانی میں اس کو ڈالا، فیطہر، تو وہ پھر پاک ہو جائے گی، وفی المحیط، اور محیط میں ہے، ان شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ، امام شمس الائمہ سرخسی سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الارض اذا جفت ولم يتبین اثر النجاسہ فیہا تطہر سواء وقع علیہ الشمس او لم یقع، کہتے ہیں کہ زمین جس پر نجاست پڑی ہوئی تھی، وہ جب زمین سوکھ جائے اور اس پر نجاست کا پھر کوئی اثر بھی ظاہر نہ ہو، تو بس وہ پاک ہو جائے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا دھوپ لگنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یا دھوپ نہ لگے اور وہ وہاں دھوپ لگتی ہی نہیں، کوئی درخت کی وجہ سے یا کسی دیوار کی وجہ سے، کوئی وہاں تو بالکل سایہ ہی ہے، وہاں تو دھوپ لگتی ہی نہیں، تو کہتے ہیں سواء وقع علیہ الشمس ولم یقع، برابر ہے کہ اس کو دھوپ لگی یا نہیں لگی، جب خشک ہو گئی تو بس وہ پاک ہو گئی۔ وقذل الحسی، حسا بھی ہو سکتا ہے کنکری، اذا تنجست، جب وہ خشک ہو جائے کنکری، مطلب ہے کہ وہ ناپاک ہو گئی تھی نا، تو فجفت، جب سوکھ جائے، خشک ہو جائے، وذهب اثرها، اور چلا گیا اس ناپاکی کا اثر، تو وہ فتطہر ایضا، تو وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ اذا كان متداخلا في الارض، جبکہ وہ زمین کے اندر داخل ہو، یعنی زمین سے الگ نہ ہو۔ وقذ السیل، اور اسی طرح وہ سیل سے مراد جو ہے وہ خاص قسم کی گھاس ہے، وہ سبز گھاس جو ہوتی ہے نا، والحشیش، اور یہ سوکھی گھاس کہہ لیں یا بڑی وہ جو بوٹی ہے، وما ينبت في الارض، اور وہ جو چیز پیدا ہوتی ہے زمین میں، مطلب اگتی رہتی ہے، ما دام قائما علی الارض، اور جب تک وہ زمین پر قائم رہے، مطلب خشک ہونے تک، یا تھور بالجفاف، تو ایسی ساری چیزیں جب وہ خشک ہو جاتی ہیں تو پاک ہو جاتی ہیں مطلقاً، بالکل ہی۔ قضا ذکرہ زندوستی، اس کو زندوستی نے اسی طرح ہی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں، تو یہ ایک بہت بڑے فقیہ اور ایک بہت بڑے عالم تھے، امام تھے، فقیہ تھے، زندوستی، یحییٰ بن علی بخاری زندوستی، یحییٰ بن علی بخاری زندوستی، بہت بڑے بزرگ تھے یہ، اور ان کی جو ہے نا روضۃ العلماء، ایک ان کی کتاب ہے، اور کوئی شاعر بھی تھے، شاعری وغیرہ بھی کرتے تھے۔ اچھا جی، آگے ہے، وان محمد بن الفضل رحمہ اللہ، اور امام محمد بن فضل رحمہ اللہ سے ہے کہ الحمار، کہ گدھا، اذا بالا فی المسیلۃ، کہ جب اس نے پیشاب کر دیا مسیلہ پر، یعنی اسی قسم کی گھاس پر، ووقع علیہ الطل، اور اس پر طل کہتے ہیں شبنم کو، طل شبنم، بس سویرے آج کل آپ باہر نکلتے ہو نا تو گھاس ہے، درخت ہے، تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے قطرے پانی کے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ شبنم ہے۔ سنو فال کہتے ہیں، کیا ہے اس کو، سنو فال تو نہیں کرنا چاہیے، ہاں کیا، ہاں، تو وہ جو ہے نا اس طرح کا محسوس ہوا گدھے کے پیشاب کرنے کے بعد، تو اب کیا ہوگا، اس نے پیشاب کر دیا تو اس طرح کے قطرے بعد میں اس پر پڑے، ثلاث مرات، تین دفعہ،
تو گویا یہ جو تل ہے، یہ جو شبنم ہے، یہ چونکہ پانی ہوتا ہے، تو اس نے پھر اس کو بعد میں کیا ہوا، وبقى علیہ الشمس، پھر اس پر دھوپ لگی، ثلاث مرات، 3 بار، فقط طہورا، تو وہ ساری گھاس، وہ جگہ وہ پاک ہو گئی، اور گدھے کے پیشاب کا اثر سارا چلا گیا. ایک تو پانی کی وجہ سے چلا گیا تھا، اور پھر دھوپ لگی تو خشک ہو گیا. وقذا الحجر، اور اسی طرح پتھر، والآجر، اور پکی اینٹ، اذا کان مفروشا، جب وہ بچھی ہوئی ہو، ادھر کو 10-12 پتھر بڑے بڑے آپ نے نیچے وہ بچھائے ہوئے ہیں، کو مسلح ٹائپ بنائے ہوئے ہیں، یا کوئی 20-25-35-40-50 اینٹیں بچھا کے تو وہ جگہ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہو گئی صورتیں. تو اب کیا ہوا، یطہر بالجفاف، تو ان پر اگر کسی قسم کی کوئی نجاست لگ گئی تو وہ جب خشک ہو جائے گی، وہ پتھر خشک ہو جائیں گے یا اینٹیں خشک ہو جائیں گی تو وہ پاک ہو جائے گی. اما ان کان موضوعا ينتقل ويتحول لا بد من الغسل، تو اگر تو ویسے پڑی ہوئی تھی، کوئی 5 اینٹیں ادھر پڑی ہیں، کچھ 6 ادھر پڑی ہیں، تو کچھ 4 ادھر پڑی ہیں، تو مطلب ہے کہ ادھر سے اٹھا کر ادھر بھی رکھی جا سکتی ہے، تو وہ تو پھر ان کو تو دھونا پڑے گا، ان کے اوپر تو پانی ڈالنا پڑے گا، تب ہی وہ پاک ہوں گی، کیونکہ ان کی بات اور ہے. وَكَذَا اللَّبْنَ، اسی طرح دوسری کچی اینٹ، دیکھو ایک اینٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ نے اینٹ بنائی اور آپ نے دھوپ میں رکھی تو خشک ہو گئی، تو یہ بن گئی، اسے کہتے ہیں لبن. ٹھیک ہے، لیکن ایک آپ نے اینٹ بنائی اور وہ دھوپ میں خشک ہوئی، تو اس کے بعد آپ نے اس کو بھٹے میں ڈال کے آگ بھی دی، تو وہ ہوتی ہے آجر، تو آگ والی کو آجر کہتے ہیں، اور دوسری جو اینٹ ہے وہ لبن ہے. اذا کانت مفروشتن، تو اگر اس طرح کچی اینٹیں بچھی ہوئی تھیں، جازت الصلاۃ علیہا بعد الجفاف، تو اگر خشک ہو گئی اور تو اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی اور آپ اس کے اوپر نماز پڑھنے جائز ہے. تو ان کی خشکی جو ہے وہ ان کی پاکی ہے. وذکر فی موضع آخر، اور ایک دوسری جگہ یہ بیان کیا ہے کہ اذا کانت الحجر یتشرب النجاست یطہر بالجفاف، تو اگر وہ پتھر ایسا ہے کہ جذب کر لیتا ہے نجاست کو، تو پھر خشک ہونے کے بعد وہ پاک ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ لَا يَتْشَرَبُ لَا يَطْهُرُ، تو اگر اس میں جذب نہیں ہوتا، وہ بہت پکا، کوئی پکی قسم کا پتھر ہے، تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا. الا بالغسل، ہاں مگر اس کو دھونا پڑے گا، دھونے سے ہی وہ پتھر پاک ہوگا. الماء والتراب، پانی اور مٹی، اذا اختلطا، جب دونوں مل جائیں، وکان احدہما نجسا، اور دونوں میں سے ایک ناپاک تھا، فالطین نجس، تو مٹی بھی ناپاک ہے. والطین النجس، اور ناپاک مٹی، اذا جعل منہ الکوز، جب پیالہ یا اول قدر، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہانڈی، دیگچی، کٹوی، اس سے بنائی، فتبہ، اور پھر وہ پک گئی، اس کو پکایا گیا آگ پر، یکون طاہرن، تو وہ پاک ہو جائے گی. مٹی پلید تھی مگر اس سے پیالہ، بٹھل، دیگچی، کٹوا، کٹوی بنانے کے بعد آگ پر اس کو پکایا تو بس وہ پاک ہو گئی، وہ اس کی جو خرابی تھی وہ ختم ہو گئی. آگے کہتے ہیں کہ ولو اخرقت الازرا، اگر پاخانے کو جلایا، اب الروس، یا گوبر کو جلایا، فصار رمادن، اور جلنے کے بعد بالکل وہ راکھ بن گیا، رمادن، راکھ. چھائی پنجابی میں کہتے ہیں، تو راکھ بن گیا وہ پخانا بھی اور وہ گوبر بھی. تو گوبر تو ویسے بھی، گائے کا گوبر، بھینس کا گوبر تو ویسے بھی خشک کر کے جلاتی ہیں نا. او مات الحمار فی المملحہ فصار ملحا، یا کھوتا جو ہے، وہ کھوتا ریڑھ کے ساتھ کھوتا ہوتا ہے نا، تو وہ کانے نمک میں لے کے جاتے ہیں اس کو، تو کانے نمک میں لے گا نا کھوتے کو، تو وہاں اس پر اس کان کے اندر گیا تو نمک کا بہت ہی اثر پڑا، اور اتنا اثر پڑا کہ گدھا جو ہے وہ ادھر مر گیا، اور مرنے کے بعد پھر وہ پوری اس کی باڈی نمک ہی بن گئی. فصار ملحن، تو ہو گیا نمک. ملحن نمک کو کہتے ہیں. ملحن پہلے پڑھ چکے ہو، الملح المائی والملح الحجری، نمک. او وقع الروس فی البئر، یا گر گیا گوبر کنویں میں، فسارا ہمہتن، ہاں تو
حمتن جو ہے وہ کالی مٹی ہوگی، کالی مٹی بن گیا. زالت النجاست تو ختم ہو گئی اس کی نجاست، وطہر اور پاک ہو گیا عند محمد امام محمد کے نزدیک رحمہ اللہ، خلافا لابی یوسف برخلاف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، حتی لو وکل الملح او صلی علی ذلک الرماد جازہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی نے نمک کھا لیا یا وہ جو جگہ ہے ادھر پڑھ لی نماز اس رماد پر، اس راکھ پر جو گوبر اور لید وغیرہ جلا کے بنی ہوئی تھی راکھ رماد، تو وہاں پھر اس جگہ پہ نماز پڑھ لی تو جائز ہے. ولو وقع ذلك الرماد فی الماء، اگر یہ راکھ پانی میں گری، الصحیح انہ یتنجس، تو صحیح یہ ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے، صحیح قول یہ ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ اب بات اور ہوگی نا، پانی کے ساتھ ملی ہے. وَكَذَلْ آجر، اور اسی طرح وَكَذَلْ آجر، اور اسی طرح اینٹ یطہر بالغسل ثلاثا، پاک ہو جائے گی 3 مرتبہ دھونے سے، والجفاف کل مرہ، اور ہر بار سکھانے سے یعنی پاک ہو جائے گی. لیکن انما یطہر ظاہرہ، ہاں لیکن اینٹ کا ظاہری حصہ پاک ہوگا. حتی لو وقعت قطعۃ منہ فی الماء یتنجس کذا ذکرہ فی المحیط، ہاں اگر اس کو کچھ تھوڑا سا کچھ چھوٹا سا اینٹ کا ٹکڑا اس سے کوئی ٹوٹا، کو جیسے پھینکتے ہیں نا تو اینٹ کے کچھ دائیں بائیں سے کچھ ٹکڑے الگ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ اس طرح کا اگر ٹکڑا پانی میں گر گیا یہ تنجس ہو تو وہ اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا. محیط میں اسی طرح ذکر کیا ہے. اگلا مسئلہ جی، حمار گدا بالا فی الماء، گدے نے پیشاب کیا پانی میں، فاصاب من ذلک الرش، تو رش یعنی چینٹا، تو صوب انسان، تو اس سے پھر چینٹا نکلا، جس پانی میں گدھا پیشاب کر رہا تھا تو وہاں سے چینٹا نکل کے پانی کے ساتھ لگ کر کسی انسان کے اوپر پڑا یا اس کا جو اپنا مالک ہے اسی کے اوپر پڑا، لا یمنع الصلاۃ، تو وہ نماز کو منع نہیں کرتا، حتی یستیقن انہ، یہاں تک کہ اسے یقین ہو جائے، مطلب ہے کہ یقین اس چیز کا ہو، بولوبہ، کہ اس کو پیشاب کا یقین ہو جائے کہ یہ جو چھینٹے پڑے ہیں اس میں مقدار زیادہ پیشاب کی ہے، تو پھر تو اور بات ہے. اخذ الفقی ابو اللیث، اور فقی ابو اللیث نے اس بات کو، اس مسئلہ کو اسی طرح لیا ہے، اسی طرح بیان کیا ہے. وفی فتاوی قاضی خان، اور فتاوی قاضی خان میں ہے، اذا بال فی الماء الراکد، جب ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا، الماء الراکد ٹھہرا ہوا پانی، فاصاب الرش، تو چھینٹا لگا، اکثر من قدر درہم، تو وہ چھینٹے جو ہیں ان کے پڑنے کی وجہ سے کپڑے پر وہ درہم سے زیادہ مقدار ہو گئی، یمنع الصلاۃ، تو اب وہ نماز کو منع کرے گا، اب نماز اس سے نہیں ہوگی کیونکہ زیادہ پلیدی آ گئی کپڑے پر، تو پیشاب تو ظاہر ہے نجاست غلیظہ میں سے ہے نا. اور محمد بن الفضل، اور محمد بن فضل سے ہے، انہ اذا کان فی رجل الفرس نجاست، کہ جب ہو گھوڑے کے پاؤں میں نجاست، ناو سرکین، جیسے لید، تو لید کو سرکین بھی کہتے ہیں، اصل میں یہ ہے سرگین، تو سرگین کو پھر بنا دیا سرکین، سرکین لید، تو اس کو سرگین بھی کہتے ہیں. سرگین بھی لکھ لو گاف کے ساتھ، اب جہاں کہیں سرگین لکھا ہوگا تو سمجھ لینا کہ ہاں یہ ہے سرکین، اور جہاں سرکین لکھا ہوگا تو کہنا ہاں یہ ہے سرگین. اس طرح دونوں لفظوں کو سمجھ لینا اور یاد کر لینا. اب وہ سرکین لگی ہوئی ہے، لید لگی ہوئی ہے، فمشا فی الماء، تو وہ پانی میں چلا، فاصاب صوب الراکب، تو وہ پھر وہ جو پانی لید لگی ہوئی تھی اس کے پاؤں کے ساتھ، تو وہ پانی میں چلا، تو وہ پانی پھر راکب کو لگا. راکب کون ہے؟ سوار، ہاں شاہ سوار، سوار کو لگا،
सारा नजसन तो नापाक हो गया। सवाउन कान अलमाउ राकिदन औ जारियन, इसमें कोई शर्त नहीं है, बराबर है। पानी ठहरा हुआ था तो उसमें से जब घोड़ा गुजरा तब ऐसे हुआ, या पानी चल रहा था तो उसमें से घोड़ा ऐसे गुजरा तब ऐसे हुआ, ये कोई नहीं, बराबर है। पानी रुका हुआ था, ये चला हुआ। वही लम यकुन फी रिजलिही नजासतुन, तो अगर उसके घोड़े के पाँव में कोई नजासत नहीं है, फला यदुर्रु, तो बेशक आप ठहरे हुए पानी में चले या चलते हुए पानी में चले, कोई थोड़े बहुत कुछ छींटे आ जाते तो उससे कोई जरर नहीं होगा, उससे किसी किस्म की कोई खराबी नहीं आएगी। आज का दर्स यहां रोकते हैं और कल फिर यहां से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और ये चूंकि शर्त सानी जो है ये भी ज़रा शर्त अव्वल की तरह उसकी बहनी लग रही है, तो इतनी छोटी नहीं आएगी, वो तो खैर बहुत लंबी है, लेकिन ये कल इंशाअल्लाह शर्त सानी कल जो है अत्ताहरत मिनल अंजास ये मुकम्मल हो जाएगी। तो कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ भी सकते हैं, और जो वीडियो मुलाजा करते हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल का लिंक भी अपने दोस्तों तक भेजें और इस सिलसिले को शायकीन तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े हासिल करने और उसके बाद मकदूर भर अमल की तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।